علی بھائی اگلا سوال ہے، کیا تہجد کی نماز کے لیے رات کو سونا شرط ہے یا ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ تو ایویں لوگوں میں مشہور ہو گیا ہوا ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے 3 وصیتیں کی تھیں۔ نمبر 1 سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا، نمبر 2 اشراق کی نماز، اور نمبر 3 مہینے میں 3 روزے۔ تو ویسے افضل یہ ہے کہ وتر آخری پیر پڑھے جائیں، کیونکہ بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام آخری پیر میں اٹھ کے وتر پڑھتے تھے۔ البتہ ترمذی میں آتا ہے کہ بعض اوقات آپ عشاء کے ساتھ پڑھ لیتے تھے، بعض اوقات آخری، یعنی دین میں آسانی ہے۔ وتر پہ میرا ڈیٹیل لیکچر ہے، مسئلہ 130، اس میں نے اس ایشو کو ایڈریس کیا ہے۔ تہجد یا رات کی نماز کے لیے سونا کوئی شرط نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں 1724 حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، اور یہ بیٹھ کے پڑھنا آپ کی خصوصیت ہے، کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو کھڑے ہو کے پڑھتا ہے نماز اس کو پورا ثواب ملتا ہے، بیٹھ کے آدھا۔ اور نبی علیہ السلام ایک دفعہ بیٹھ کے نفل پڑھ رہے تھے، مسلم شریف کے الفاظ ہیں، ایک صحابی آئے حضور کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، کہا یا رسول اللہ طبیعت ٹھیک ہے؟ کہا ٹھیک ہوں۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے تو کہا بیٹھ کے آدھا ثواب ملتا ہے، آپ فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ بیٹھ کے بھی پورا ہی دیتا ہے، یہ تمہارے لیے ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، یہ ساری کٹھی حدیث ہے 1724 آنورڈ آپ دیکھ لیں۔ اور سنن دارمی میں اور صحیح ابن حبان میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کی جو بیداری ہے ایک مشکل کام ہے، تو جب تم وتر پڑھ لو نا تو 2 نفل پڑھ لیا کرو اس کے بعد، اگر رات کو نہ بھی اٹھے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب دے دے گا۔ تو میں اس میں تہجد، یعنی یہ تہجد کا افضل ثواب، ویسے تو تہجد کی نماز، وتر کی نماز، تراویح یہ ایک ہی ہے، یعنی رات کے آخری پیر میں اٹھ کے پڑھنے والا ثواب مل جائے گا۔ اور مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو 2 رکعتیں پڑھتے تھے نا، اس کی پہلی رکعت میں پڑھتے تھے اذا زلزلت الارض زلزالہا، جو وتروں کے بعد والے 2 نفل تھے، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو الحمدللہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے تاکہ رات کے آخری پیر اگر نہ بھی اٹھ سکے تو یہ آٹومیٹکلی آپ کو آخری پیر اٹھنے والا ثواب مل جائے گا۔ تو تہجد کے لیے سونا کوئی شرط نہیں ہے، علماء نے شرط بنا دی ہوئی ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی کوئی چیز مشروع نہیں فرمائی ہے۔ پھر اس کا انہوں نے طریقہ بھی بتایا ہوا ہے نا، وہ کہتے ہیں سونا شرط ہے، یہ فقہ حنفی میں باقاعدہ ہیلا لکھا ہوا ہے کہ آپ کوئی نہیں اٹھ سکتا تو یہ کرے کہ جب اس کو اگر سخت نیند آئی ہوئی ہے نا تو وہ وتر پڑھنے کے بعد نا تھوڑی دیر وہیں بیٹھے ہوئے نا ایسے ایک جھٹکا لے لے، تو اس کے بعد اٹھ کے نفل پڑھ لے، اس کو تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ سر جھٹکا لیے بغیر بھی پڑھے تو ثواب ملے گا، بلکہ آپ علیہ السلام کی روٹین تھی۔ صحیح مسلم 1724 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اس میں اور کئی تفاصیل ہیں۔ مسئلہ 130 ہے میرا نماز وتر کے اوپر 2 گھنٹے کا، وہ آپ